السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ کا دن، جمعہ مبارک کا دن ہے، اور اس دن کی فضیلت اور شان و شوکت کے بارے میں، عظمت و رفعت کے بارے میں کہ جمعہ کے دن کی کیا فضیلت ہے، اس کے بارے میں ایک قرآن مقدسہ میں صورت موجود ہے، اور آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی موجود ہے۔ اور بارہا آپ لوگوں نے اپنے اپنے مساجد میں اپنے اپنے ائمہ کرام کی زبان سے بارہا یہ سنے ہوں گے اور سنتے آ رہے ہیں، تو اپنی گفتگو کو شروع کرو اس سے پہلے اسی جمعہ کے تحت اور درود مقدسہ کی فضیلت میں نبیوں کے سلطان، رحمت عالمیان، سردار دو جہان، محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو جو کوئی بندہ مومن، عاشق رسول، اپنے آقا و مولا نبی رحمت، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پر بہار میں جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ حالانکہ ابھی تو کوئی 200 سال جیتا بھی نہیں ہے، اور صرف ہم جس نبی کے امتی ہیں، جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گناہ گاروں کے لیے ہم گناہ گاروں کی بخشش کی خاطر آنسو کو بہاتے رہے، ہم اس نبی پر صرف جمعہ کے دن ہی کیوں بلکہ اپنی زبان کو تو آقا دو جہاں علیہ السلام کے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے رہنا اور اپنی زبان کو اسی کام میں، یعنی درود پڑھنے کے کام میں مشغول رکھنا ہی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ تو جتنا ہو سکے حضور کی بارگاہ میں درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھتے رہیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم حضور کی امتی کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے ہمیں جمعۃ المبارک کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ لیکن ہم افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس نعمت کو، یعنی جمعۃ المبارک جیسی نعمت کو، عام دنوں کی طرح بھی گزار دیتے ہیں۔ جیسے عام دن سنیچر، اتوار، سوم، منگل، بدھ، گروار ہوتا ہے، ان دنوں کو جس طرح سے ہم گزارتے ہیں غفلتوں میں اور گناہوں میں گزار دیتے ہیں، اسی طرح سے ہم جمعہ کو بھی غفلتوں میں گزار دیتے ہیں۔ حالانکہ جمعہ یوم
عید ہے۔ جمعہ سب دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ کے دن جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی، یعنی جمعہ کے دن جہنم کی آگ جلائی نہیں جاتی۔ جمعہ کی رات دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے، اور جمعہ کو بروز قیامت، جمعہ کے دن کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا، جس طرح سے دلہن کو سجا سنگار کے ساتھ، زیب و زیورات کے ساتھ، اچھے کپڑے، مہنگے قیمتی کپڑے کے ساتھ سجا کر لاتے ہیں، اسی طرح کل قیامت کے دن جمعہ کے دن کو بھی دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا۔ اور جمعہ کے دن مرنے والا خوش نصیب مسلمان شہید کا مرتبہ پاتا ہے۔ جو مسلمان، جو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن انتقال ہوتے ہیں، وہ شہید کا مرتبہ پاتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ ہوتا ہے۔ اور اس کی اور بھی تفسیر کے لیے مفسر شہر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرمان کے مطابق جمعہ کو حج ہو تو اس کا ثواب 70 حج، جمعہ کے دن اگر حج کا دن ہو تو 70 حج کے برابر ثواب، جمعہ کی ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہوتا ہے۔ یعنی جمعہ کا دن، اگر حج کا دن جمعہ آتا ہو اور جمعے کے دن ہم حج ادا کریں تو 70 حج کے برابر ایک حج کا ثواب، ایک حج میں ثواب ملے گا، 70 حج کے برابر۔ اپنے آپ کو، اپنی زبان کو، اپنے کان کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے پیر ہاتھ کو، اپنے جسم کو، اپنے جسم کے ہر اعضاء کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے اور بچاتے رہے۔ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے اور اپنے جسم کو گناہوں سے بچاتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن، اے ایمان والو جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ یعنی جمعہ کے دن جب جمعہ کی اذان ہو جائے اور اپنی کان سے جب سن لو، اپنے کان سے جمعہ کی اذان، تو اللہ فرماتا ہے کہ جب جمعہ کے دن اذان ہو جائے تو اپنے نماز کے لیے دوڑو اور خرید و فروخت کام کاج کو چھوڑ دو اگر تم جانو۔ اور کوشش کریں کہ اذان ہونے کے بعد جلدی سے جلدی فوراً مسجد جانے کی کوشش کریں اور
سنت مبارکہ میں بھی یہ بھی سنت ہے، جمعہ کے دن کی سنتوں میں سے کہ غسل کرنا سنت ہے، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننا سنت ہے، عطر لگانا، سرمے عطر سرما، اور اگلی صف میں جا کر بیٹھنا، خطبے کو بغور سماعت فرمانا، ان سب چیزوں کا بھی دھیان رکھے، اور یہ سب چیزیں سنت ہے۔ اور انما الاعمال بالنیت، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسے آپ نیت کریں گے، جیسے آپ کے دل میں نیت ہوگی ویسا ہی آپ کو ثواب ملے گا۔ تو اچھی اچھی نیت کر کے جائے، اچھی نیت کر کے جائے، تاکہ آپ کو ثواب بھی زیادہ ملے، سنت ادا کرنے کا ثواب ملے، اور اچھی نیتوں کا بھی ثواب ملے۔ اور جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھیں، اپنی زبان کو حضور کی بارگاہ میں درود پڑھنے پر رفتار لگا دیں آپ کی، تاکہ جتنی دیر آپ حضور کی بارگاہ میں درود پڑھیں گے، زبان درود پڑھنے میں چلے گی، تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ تمہارا درود پڑھنا مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ جب اگر ہم درود پڑھتے ہیں اور ہمارا درود پڑھنا آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام سماعت فرماتے ہیں، تو ہم حضور کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود کیوں نہ پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک حدیث مبارکہ پہنچا رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن، یہ صحابی رسول، حضرت حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ تبارک عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے، جمعہ کے دن جو شخص جمعہ کے دن اپنے ناخن کو کاٹتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے بیماری نکال کر شفا داخل کر دیتا ہے۔ جو شخص جمعہ کے دن اپنے ناخن کو کاٹ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس ناخن کے ذریعے بیماری کو نکال دیتا ہے اور شفا داخل فرما دیتا ہے۔ تو ناخن کاٹنا سنت بھی ہے، اور ناخن کاٹیں گے تو ہمیں یہ فضیلت ملے گی، یہ ثواب ملے گا۔ تو جمعہ کے دن ناخن بھی کاٹ لیا کریں، تاکہ آپ کو اور بھی ثواب میں اضافہ